السلام ویلکم بیک یوٹیوب چینل میں ہوں شہزاد۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آئی ہوں اپنی سسٹر کی طرف، امی کی طرف، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنے امی کی طرف آئی ہوں۔ تو آج میرا کھانا تھا، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے مجھے کال کر کے صبح سے بلایا تھا کہ میں آئی بھی یہاں پہ جو ہے میں 8-9 بجے آئی ہوں، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی ولاگ اپنا۔ تو اس وجہ سے تو جیسا کہ میں نے آپ سے بولا ہے کہ میرا یہاں پہ کھانا تھا، تو اس وجہ سے میرے گھر والے بھی مجھ سے ناراض ہو رہے تھے کہ تم یہاں پہ کیوں نہیں آتی ہماری طرف، کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں، بچوں کو ایک ہفتے سے چھٹیاں مل چکی ہیں، تو اس وجہ سے میرا آنا بہت مشکل تھا۔ تو میں بہت مشکل ٹائم نکال کے میں اپنی فیملی سے ملنے آئی ہوں، کیونکہ مائیکہ بھی رکھنا ضروری ہے، اور سسرال میں تو میرے کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے ہسبینڈ ہیں، صرف میری ساس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اب میری جو فیملی ہے میرے مائیکے وغیرہ کی، تو ان کو بھی اپنی سائڈ پہ رکھنا ہے، شوہر کو اپنی سائڈ پہ رکھنا ہے، تو اس وجہ سے میں اپنے کام سارے نپٹا کے اپنے کام ختم کر کے جو میں یہاں پہ ان کو ٹائم دینے آئی ہوں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے آئی ہوں۔ تو رات کے بج رہے ہیں 3۔ تو یہ میرا ولاگ بنانے کا ٹائم تو نہیں تھا، لیکن بچے سارے سو چکے ہیں، کیونکہ بچوں کو میں نے بہت زبردستی سلایا ہے، کیونکہ بچوں کو نیند نہیں آتی کسی کے بستر پہ، تو اس وجہ سے اب مجھے خود کو بھی نیند نہیں آتی، میرے ہسبینڈ تو بالکل نہیں کہیں پہ بھی سوتے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بولا ہے کہ بچے جو ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور بچے جو ہے نا 7 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، صبح ہونے کا ٹائم دیکھتے ہیں کہ کب صبح ہو، کب 7 بجے تو ہم اپنے گھر پہ جائیں اور اپنے آپ کو ایزی فیل کریں۔ تو اس وجہ سے بچے جو ہے نا گھر میں زیادہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں میرے بچے، تو جب سارا دن میں مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، جب ان کے بابا آتے ہیں تو مجھے ریلیکس مل جاتا ہے کہ بھائی ان کے بابا ہیں تو وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے، بابا کے ہوتے ہوئے وہ مجھے بالکل تنگ نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے تو میں جب گھر سے کہیں بھی جاتی ہوں، یا مارکیٹ جاتی ہوں، یا بازار جاتی ہوں، جہاں پہ بھی جاتی ہوں، یا اپنے مائکے میں آتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ کی کال پہ کال آنی شروع ہو جاتی ہے، کب گھر آؤ گی، کب ایسے ہوگا، کب میرا دل نہیں لگ رہا، میرا یہ نہیں لگ رہا، میرا وہ نہیں لگ رہا۔ اس وجہ سے کیونکہ آپ لوگوں کے بھی شوہر اس طرح ہی تنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو، کہ آپ لوگوں کے شوہر کا دل نہیں لگتا آپ کے بنا، تو اس وجہ سے میں اپنے گھر میں سے باہر جا نہیں سکتی۔ میری جو فیملی ہے نا وہ بھی مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خود کا دل نہیں لگتا۔ بھائی ظاہری سی بات ہے، جب گھر والے ہو جاؤ نا تو ظاہری سی بات ہے، بھائی ہسبینڈ کی کال آئے، شوہر کی کال آئے، تو ظاہری سی بات ہے کہ ہسبینڈ کی بات سننی پڑتی ہے، کیونکہ اگر نہ سنو تو ہمارا بینک بند ہو جائے گا۔ بھائی ہم کس سے مانگیں گے، کس سے ہم اپنی شاپنگ وغیرہ کروائیں گے، ہم اپنی مرضی چلوائیں گے، کس سے چلوائیں گے؟ کیونکہ یہ ہسبینڈ ہی ہوتے ہیں جو مرضی چلواتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ماں باپ کے گھر میں ہو تو پھر باپ جو ہے اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اور باپ کے بعد جو ہوتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے ہسبینڈ کی ماننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ بھی اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو بالکل اچھا رکھیں، خوش رکھیں، خواش رکھیں، اور اپنے ہسبینڈ کی ہر بات مانیں، اور اپنے ہسبینڈ کا ہر خیال رکھیں، ہر طرح کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ باہر کا کھانا بالکل نہیں پسند، ٹھیک ہے، تو میں اس وجہ سے اپنا جو ہے ہسبینڈ کا کھانا گھر پہ ہی بناتی ہوں، تو وہ بالکل لائک نہیں کرتے اپنے گھر کا کھانا تو باہر کا، تو اس وجہ سے میرا جانا کہیں پہ مشکل ہو جاتا ہے، تو میں کہیں جا نہیں پاتی۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے بہت خوش رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا ہسبینڈ میرے ہسبینڈ جیسا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ایسا ہسبینڈ دے، شوہر دے کہ جو اس کا خیال رکھ سکے، کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت میرے ساتھ خوش ہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں۔
میں اپنے ہسبینڈ کا میں بہت خیال رکھتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور میں اپنے ہسبینڈ کو بہت خوش رکھتی ہوں، اور بہت اچھے ہیں میرے، ٹھیک ہے نا، بہت ہی خوش ہیں، اور میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا شوہر ایسا عطا کرے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی میری شادی کو جو ہے نا 12 سال ہو چکے ہیں کہ میری شادی، ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی ناراضگی، اگر میں غلطی کروں تو میں منا لیتی ہوں، اگر وہ غلطی کریں تو وہ منا لیتے ہیں، اگر ہم دونوں کی غلطی ہو تو پھر وہ اپنے آفس میں جا کے مجھے کال کر کے منا لیتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی لائف میں، اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت زیادہ خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش رکھے۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں اپنی امی کے گھر پہ آئی ہوں، تو میرا کھانا تھا یہاں پہ، تو میں کھانا کھا چکی ہوں۔ تو میرے ہسبینڈ کی فیملی میں سے میرے ہسبینڈ اکیلے بیٹا ہے ان کا، تو میرے ساس سسر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو میں اگر خیال رکھنے والا ہے تو وہ میں ہوں اپنے ہسبینڈ کا۔ تو جو ہے نا، آپ لوگوں کو بتایا کہ میں ادھر آئی ہوں اپنی امی کی طرف، تو اب میں صبح کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب صبح ہو تو ہم اپنے گھر پہ جائیں۔ تو اگلا ولاگ جو ہے نا میں ادھر جا کے بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، میں پچھلے منتھ میں آئی تھی اپنی فیملی کی طرف، اپنی فیملی کو ملنے، تو آپس میں بچے وغیرہ کھیل رہے تھے، تو میری جو بھتیجی ہے نا، تو اس نے کیا کیا، میرے بیٹے نے پین پکڑا ہوا تھا یوسف نے، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ پھپھو میری آنکھ میں پین اس نے لگا دیا۔ تو جو نہیں لگا تھا، میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، جب میری سسٹر نے بولا کہ چلاؤ اس کو نا ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں، میں نے اللہ کی قسم میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، میں نے کہا اس کو انجیکشن لگوا کے آتے ہیں ذرا اس کی آئز، کیونکہ یہ بیٹی کا معاملہ ہے، اس وجہ سے میں اللہ کی قسم بہت زیادہ ڈر چکی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی فریکچر ہو جائے اس کی آنکھ میں، تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تو اس لیے جب میں نے اس کو گود میں اٹھایا، 4 سال کی ہے ماشاء اللہ سے، تو جب میں نے اس کو گود میں اٹھایا تو میں نے کہا چلاؤ میں آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتی ہوں، میری سسٹر کہتی ہے چلاؤ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ تو میں نے اس کو جب گود میں اٹھایا تو مجھے کہتی ہے پھپھو آپ مجھے نا کیک اور جوس کھلا دے تو میری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا نیچے اتر جا تو، ٹھیک ہے، اب میں تجھے جوس کیک کھلا دوں گی۔ تو کہتی ہے میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے تو کوئی پین نہیں لگا، میں تو جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے کہا اس کو جو ہے نا اس کی پٹائی ہو جائے، اس کی مما بھی رونے لگ گئی، اس کا نام ہے حرین غائز، ٹھیک ہے نا۔ تو بچے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میری جو بھابھی ہے نا چھوٹی، جس کی بیٹی ہے 4 سال کی، اس نے وہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی رونے لگ جائے گا نا تو وہ ساتھ میں رونا شروع ہو جاتی ہے، بچوں کے معاملے میں بہت ہے۔ تو میں اس وجہ سے، اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ وہ جو ہے نا ایک بات کو نا پتہ نہیں 1000 بار کرتی ہے یا 100 بار کرتی ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کی باتوں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ابھی تو نے بات کی تھی پھر سے دوبارہ سے کرنے لگ گئی ہے، وہ ہمیں نا تھوڑی سی نا فیوز ڈھیلا ملا ہوا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اور تو ہم اب جو ہے نا 4 بج چکے ہیں، 4 ساڑھے 4 ہو چکے ہیں، تو گائز مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، گھر سے بھی تھکی آئی تھی، تو یہاں پہ بھی میرا اتنا جو ہے نا ٹائم تھوڑا سا میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اسپینڈ کیا تھا، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ۔ اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کیجئے گا اور فالو کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔